من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، محترم بزرگوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں اور جن کی لائی ہوئی شریعت یہ آخری شریعت ہے، اور اس شریعت کی اتباع، اس کی پیروی میں ہی تمام انسانوں کی اور تمام مسلمانوں کی کامیابی اور نجات ہے۔ محترم بھائیوں، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان کی جو ضروریات ہیں وہ تمام ضروریات اللہ رب العالمین نے اسے فراہم کیا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، رہنے سہنے کی چیزیں ہوں، یا اسی طریقے سے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے بندوبست فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کھانے کے لیے زمین سے اناج کو اگایا، پینے کے لیے آسمان سے بارش برسایا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو اہم چیز یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا وہ تھا اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کیسے ہو اور انسان دنیا میں کس طرح سے صحیح زندگی گزارے، اس کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے انتظام کیا، اور بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ انبیاء آتے رہے اور انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو وقت گزرتا گیا اور انبیاء کے جانے کے بعد جو قومیں تھیں ان قوموں کے اندر کمزوریاں پیدا ہونے لگی، قوموں کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہونے لگا، قومیں اعتقادی طور پر اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر انسانوں کی کمزوری کے ازالے کے لیے، انسانوں کی کمزوری کے خاتمے کے لیے بے شمار ماحول پیدا کیا۔ آپ دیکھیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد بے شمار ائمہ کرام، محدثین اعظام، مصلحین کرام، اور اسی طریقے سے دعات جو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے اور انسانوں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے اندر آئے ہوئے فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام لوگ کوشش کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اگر کسی ایسے ماحول میں رہتا ہو جو ماحول شر کا ہو، جو ماحول بگاڑ کا ہو، جس ماحول کے اندر جو ہے برائیاں جس ماحول میں پنپ رہی ہوں، میرے بھائیوں ایسے ماحول میں رہنا ایک انسان کے لیے دشوار گزار ہو جاتا ہے۔
اور انسان جو ہے اس ماحول کے رنگ اور روپ میں ڈھلنے لگتا ہے. جیسا کہ مشہور کہاوت ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اگر آپ ایک اچھے ماحول میں رہیں تو آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی عورتوں کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر ماحول برا ہو میرے بھائیوں، اس کا اثر آپ کے گھر پر، آپ کی ذات پر، آپ کے بچوں پر اور بیویوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ بیویاں، ان تماموں کے اندر جو اخلاق کا بگاڑ یہ پیدا ہونے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لے لیتی ہیں. اللہ رب العالمین انسانوں کی فطرت سے واقف ہے. جو اللہ ہمارا خالق و مالک ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے اور کس وقت اور کس ماحول میں اسے بگاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی طبیعتوں کو درست کرنے کے لیے اور انسانوں کے مزاج کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک عظیم وقت کا انتخاب کیا. اور وہ وقت جو ہے پورے 12 مہینوں کے اندر جو ہے ایک مہینے کا انتخاب کیا، جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ایک آدمی کی شرشت میں کتنا ہی بگاڑ کیوں نہ ہو، ایک آدمی کس قدر ہی برائیوں کا رسیا کیوں نہ ہو، کس قدر وہ برائیوں کے دلدل میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے میرے بھائیوں دلوں کے اندر تبدیلی آتی ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. جو آدمی سماج کا برے سے برا انسان بھی اس کے اندر تبدیلی محسوس کی جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا وہ بھی رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں آ کر کے اللہ کا ذکر اور اس کا اذکار کرنے لگتا ہے، رمضان کا احترام کرنے لگتا ہے اور اس کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے. میرے بھائیوں ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ مہینہ جس کی عظمت کا اور جس کی اہمیت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، جس کی اہمیت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا، اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا ہے. اور یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے کہ اگر اس کو اللہ رب العالمین کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیتا تو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھتے وہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے، اس اللہ کے کلام کی شدت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ پہاڑ پھٹ پڑتا. لیکن اس کلام کے اتارنے کے لیے، اس قرآن مجید کو نازل فرمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس وقت کا انتخاب فرمایا میرے بھائیوں بڑا ہی مبارک وقت تھا، بہت ہی پاکیزہ وقت تھا. اللہ نے فرمایا سورۃ القدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. اب آپ سوچئے میرے بھائیوں مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ اگر کوئی ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور راتوں میں اگر کوئی رات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین جس کی ذات بڑی عظمت والی ہے، جس کی ذات بڑی قدرت والی ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی بڑا عظیم ہے
اور اس کا کلام جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو اتارنے کے لیے بڑی ہی اہم رات کا انتخاب فرمایا، بڑے ہی اہم مہینے کا انتخاب فرمایا، اور تو اور میرے بھائیوں یہ اتنا عظیم کلام تھا کہ اس کلام کے اتارنے کے لیے جس سینے کا انتخاب کیا وہ سینہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہترین سینہ تھا، اور وہ سینہ سب سے مقدس اور سب سے عظمت کا حامل سینہ تھا، جس سینے کو اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے دو مرتبہ چاک کیا، اور اس سینے کی دھلائی جو ہے زمزم کے پانی سے کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ہے اس سے قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ اور تو اور میرے بھائی اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے، قرآن کی اہمیت کو جاننا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جس شہر کا انتخاب فرمایا اس شہر کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس مقدس شہر کی، اس بابرکت شہر کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اور اس شہر کے اندر اس قرآن مجید کو اتار رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوچئے یہ جو رمضان ہے، اس رمضان کی اگر اہمیت ہے، اس رمضان کی اگر عظمت ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کے نزول سے، اس قرآن کے اتارنے سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی عظمت کو دوبالا کر دیا، اس مہینے کی اہمیت کو دوچار کر دیا، اور اس مہینے کو عظمت والا اور اہمیت والا جو بنایا وہ قرآن مجید کے نزول سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک جو ہے اس قرآن کریم کے پڑھنے کا، ان کی آیتوں کے سمجھنے کا، قرآن کریم کو یاد کرنے کا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ صرف اور صرف مرد جو ہے ان کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا، صرف اور صرف عورتوں کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن تو تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر اللہ نے فرمایا اس سے جو ہدایت پکڑنے والے ہیں وہ متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی صحیح معنوں میں اس قرآن کریم سے ہدایت پکڑنے والے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں سماج کے اندر صرف مرد ہی اس بات کی اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا صرف مردوں کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو حکامات اتارے ہیں وہ حکامات جہاں مردوں کے لیے ہیں وہیں عورتوں کے لیے ہیں۔ تمام کے تمام حکامات جو اللہ رب العالمین نے اتارے ہیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، یا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ تمام کے تمام معاملے صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جس طرح سے مرد جو ہے نماز پڑھنے کا اس کا حق ہے، اسی طریقے سے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو ادا کریں، اور جس طرح سے دنیاوی معاملات میں مردوں کا حق ہے اسی طریقے سے عورتوں کے بھی حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے بھی وہی ہے جو مردوں کا ہے۔ میرے بھائیوں مرد جو ہے سماج میں رہتا ہے وہ اپنے انداز میں جس قدر بھی ممکن ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عورتوں کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، عورتوں کا حق جو تھا اس کو ہم نے دینے کی کوشش نہیں کی، جو دنیاوی حق تھا وہ دنیاوی حق کو بھی ہم نے اس سے چھین لیا، اور جو دینی حق تھا اس دینی حق کو بھی ہم نے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے بھائیوں
اگر ایک مرد اگر مسجد میں آتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت بھی اگر مسجد میں آنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا ہے، اسے منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ صحابی رسول جو ہے اپنی بیوی کو روکنا چاہتے تھے، میرے بھائیوں ان کی بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں روکا ہے تو تم کون ہوتے ہو مسجدوں سے روکنے والے؟ جب اللہ نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم مسجدوں میں اللہ کی عبادت کریں تو آخر تم کون ہوتے ہو اس کو روکنے والے؟ میرے بھائیوں لیکن یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں نے عورتوں کی اس حق کو چھین لیا، اور یہ کہہ کر اس حق کو چھینا گیا کہ یہ عورتیں اگر مسجدوں میں آئیں گی تو مسجدوں میں فتنہ پیدا ہوگا، مسجدوں میں فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے ہم نے جو ہے عورتوں کو روک دیا، اور جو اہل حق تھے، جو توحید کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے بھی ان عورتوں کو مقام اور وہ حق نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں یہ عورتیں آج ان کو کھلی آزادی ہے، ان کو کھلی آزادی ہے بازاروں میں گھومنے کی، ان کو کھلی آزادی ہے شاپنگ مال میں جانے کی، ان کو کھلی آزادی ہے شادیوں میں شریک ہونے کی، ان کو کھلی آزادی ہے روڈوں پر ٹہلنے کی، ان کو کھلی آزادی ہے مزاروں پر جانے کی اور درگاہوں میں حاضری دینے کی، ان کو کھلی آزادی ہے آفسوں میں کام کرنے کی۔ لیکن آج مسلمان کو ان جگہوں پر فتنہ نہیں نظر آتا، ان جگہوں پر اسے فتنہ نظر نہیں آتا۔ اسے اگر فتنہ نظر آتا ہے تو اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے، اسے فتنہ نظر آتا ہے تو اللہ کی مسجدوں میں نظر آتا ہے۔ یہ مولوی، یہ ملا آج یہ کہہ کر کے کہ مسجدوں میں اگر عورتیں آئیں گی، میرے بھائیوں مسجد میں فتنہ پیدا ہوگا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ دنیا کی سب سے بابرکت جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے مقدس جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو اللہ کا گھر اور اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اور اگر سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے، سب سے بیکار جگہ اگر کوئی ہے تو وہ شہروں کے بازار ہیں، مارکیٹ ہے، شاپنگ مال ہے، وہ سب سے بیکار جگہیں ہیں۔ آج ہم نے ان بیکار کی جگہوں میں ان کو بھیجنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی شوق سے بھیجتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں مسجد کا جب معاملہ آتا ہے، مسجد کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر عورت مسجد میں جائے گی تو فتنہ پیدا ہوگا، اسے اس مقدس گھر میں فتنہ نظر آتا ہے، اسے اس بابرکت جگہ پر فتنہ نظر آتا ہے۔ لیکن بازاروں میں جہاں پر عورتیں جو ہے میک اپ کر کے گھومتی ہیں، کھلا چہرہ گھومتی ہیں، وہاں اسے فتنہ نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے اس حق کو چھینا ہے، اور یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کو حاصل کریں۔ دین کا حاصل کرنا جس طرح سے مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ دین کے احکامات جس طرح مردوں پر لاگو ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اگر ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی تہجد گزار ہے، ایک آدمی تقوی والا ہے، اگر وہ دنیا میں تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بیوی بچے اچھے نہیں ہیں، اس کے بیوی بچے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اگر وہ آدمی جنت میں ہے تو اس کی بیوی ضرور جہنم میں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اور بچوں نے اس دین پر عمل نہیں کیا جو دین سب کے لیے تھا، جو دین مردوں کے لیے تھا، جو دین شوہروں کے لیے تھا، وہ دین عورتوں کے لیے
بہوؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے وہ دین تھا۔ اگر اس نے اس دین پر عمل نہیں کیا میرے بھائیوں، کیا آپ پسند کریں گے آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے کل جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں؟ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے اور انہیں جو ہے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ دیکھیے اللہ نے مثال بیان کی ہے، دو انبیاء کرام کی مثال بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور لوط علیہ السلام دونوں کے دونوں نبی ہیں، لیکن میرے بھائیوں دونوں کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے مثال بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی بیویاں نافرمان تھیں، دونوں کی بیویاں راہ راست سے ہٹی ہوئی تھی، اللہ کی نافرمان تھی۔ اس لیے کل قیامت کے دن دیکھیں گے نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا، حالانکہ نوح پیغمبر ہے اس کے باوجود بیوی بھی جہنم میں ہے، ان کا بیٹا بھی جہنم میں ہے، لوط علیہ السلام جو ہے ان کی بیوی جو ہے جہنم میں ہے۔ میرے بھائیوں یہ وجہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو نہیں سمجھا، دین پر عمل نہیں کیا، اگر ہم تو جنت میں چلے گئے، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، اگر ہم جنت میں چلے گئے تو ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ان کا کیا ہوگا اس کی بھی فکر اور اس کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے بھائیوں یہ سورہ احزاب ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں مسلمانوں کا ذکر کیا، مسلم مردوں کا ذکر کیا، وہیں مسلم عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے ایمان والے مردوں کا جہاں ذکر فرمایا وہیں ایمان والی عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں کو ساتھ میں لے کر آ کے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی صفات بیان کی کہ اگر یہ لوگ اس صفات کے حامل ہوں گے، ان اعمال کو انجام دینے والے ہوں گے، اللہ نے پوری لسٹ گنا دی ہے کہ ان اعمال کو اگر انہوں نے بخوبی انجام دیا، اللہ نے آگے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کر کے رکھا ہے، مغفرت کو تیار کر کے رکھا ہے، اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہ جو موقع ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور جس طریقے سے ہم عبادات کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی اس کا پابند بنائیں اور انہیں دینی شریعت پر عمل کرنے والا بنائیں۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن سے ہمیں دلچسپی جس طرح ہمیں ہے اسی طرح ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو بھی دلچسپی ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ میرے بھائیوں اس کو جو ہے طاقوں میں سجا دیا جائے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو جو ہے مردوں پر پڑھا جائے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے گلے میں لٹکایا جائے، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس سے صرف اور صرف شفا حاصل کی جائے۔ میرے بھائیوں قرآن کا جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے بھائیوں شفاء للصدور، شفاء لما فی الصدور،
دلوں کے اندر کی جو بیماری ہے اس بیماری کا اس میں شفا ہے۔ میرے بھائیوں، جسمانی بیماری یہ بڑی بیماری نہیں ہے، سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دلوں کی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ اعتقاد کی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، بدعات اور خرافات کی بیماری ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو میرے بھائیوں، جسمانی بیماری آپ کی دنیا برباد کرے گی، آپ کو دنیا میں تکلیف دے گی، لیکن میرے بھائیوں دلوں کی جو بیماری ہے، اعتقادی بیماری جو ہے وہ آپ کی دنیا بھی برباد کرے گی اور آپ کی آخرت کو بھی تباہ کرے گی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن یہ ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بیان کیا، اور اسے جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ ماسٹر کی ہے، اس کے اندر ہر چیز کا حل اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے صحابیات جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابیات قرآن سے اس قدر لگاؤ تھا، قرآن سے اس قدر ان کا شغف تھا کہ میرے بھائیوں قرآن کی اہمیت کو انہوں نے جان کر کے اور پرکھ کر کے میرے بھائیوں قرآن کو پڑھتی تھی، قرآن کو یاد کرتی تھی، صحابیات جو ہے قرآن کو سکھاتی تھی اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کو اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو بڑی مشہور صحابیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے بھائیوں ام ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بچپن میں کھلایا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھمایا اور پھرایا ہو، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی سہیلی ہوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا صحابہ کرام کے اوپر جو ہے بالکل جو ہے بجلی بن کر گرا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، پورا کا پورا مدینہ جو ہے ایسا لگتا تھا پورے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا ہو۔ میرے بھائیوں صحابہ پہ بے غم کا وہ عالم طاری ہوا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ صحابیہ ام ایمن ان کے درد کو پوچھئے کہ وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو بچپن میں کھلایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر روتی تھی کہ ان کا آنکھوں سے آنسو بہنا وہ تھمتا نہیں تھا، وہ آنکھوں سے آنسو گرنا جو بند نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں شیخین جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا کہ ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کئی دنوں کے گزرنے کے بعد بھی ابھی وہ غم میں مبتلا ہیں اور وہ حد درجہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، وہ رونا جو ان کا بند نہیں ہوتا ہے، انہوں نے تسلی دینے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے یہ دونوں بزرگ جو ہے ام ایمن کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں، جو ماجرا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم وہ تو غم ہے، لیکن ہمیں سب سے بڑا جو غم ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ اللہ کا جو پیام تھا، اللہ کا جو کلام تھا، اللہ کا جو پیغام تھا اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ فرشتہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو لے کر کے آتا تھا، قرآن کی آیتوں کو لے کر کے آتا تھا، اب وہ آیتیں اس دنیا کے اندر نازل ہونے والی نہیں ہیں، مجھے اس کا غم ہے اور اسی غم میں رو رہی ہوں۔ میرے بھائیوں یہ صحابیات تھی جنہیں قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت کا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ میرے بھائیوں قرآن کی آیتوں میں وہ غور و فکر کرتی تھی، قرآن کے نزول کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتی تھی، اپنے دلوں کی شفا یابی کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں
میں بھی قرآن موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں میرے بھائیوں قرآن کے کئی نسخے موجود ہیں، لیکن سال گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس قرآن کی ایک سورہ کو، ایک آیت کو نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک رکوع 2 رکوع پڑھنا تو دور کی بات ہے، کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ سوچئے کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے یا تو حجت بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے لیے یا تو سفارشی بنے گا یا تو یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور وہ رسول جو نبی رحمت تھے، وہ رسول جو دنیا رحمت للعالمین تھے، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، کل ہمارے خلاف وہ شکایت درج کرائیں گے اللہ رب العالمین سے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور یہ رسول کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے کہ رب العالمین میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت درج کرائیں گے، میرے بھائیوں سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے اور اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے قرآن کو دیکھنے کا، آج وقت ہے قرآن کو پڑھنے کا، آج اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے لوگ آج بھی ہیں جو عمر کی بڑی سال کئی عمروں کو کراس کر چکا ہے، ان کی لمبی عمریں ہو چکی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ ان کے بارے میں آپ کو خبر ہوگی کہ آج بھی قرآن سے ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، آج بھی وہ بیچارے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے 130 سال کی عمر کے ہو چکے، 130 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بینائی جو ہے، ان کی بصارت باقی تھی، دیکھنے کی صلاحیت باقی تھی، وہ قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے۔ ایک آدمی کو جو میڈیا کا رپورٹر تھا اس کو معلوم پڑا کہ ایک آدمی 130 سال کا ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی آنکھیں صحیح سالم ہیں اور وہ جو ہے آنکھوں کو سے دیکھتا ہے، اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ میرے بھائیوں میڈیا کا آدمی اس کے پاس پہنچتا ہے، اس سے بہت سارے سوالات پوچھتا ہے اور اس سے اس کی خواہش دریافت کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہاری یہ جو آنکھیں صحیح سالم ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی برکت ہے، قرآن کریم کی پڑھنے کی وجہ سے شاید اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کو صحیح سالم رکھا ہے۔ میرے بھائیوں ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ میرے 4 بچے تھے لیکن میرے بچے اس لائق نہیں تھے، اتنے مالدار نہیں تھے کہ مجھے حج کرا سکیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں حج کو جاؤں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں 130 سال کا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود میری یہ خواہش ابھی بھی باقی ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے وہ موقع نصیب کر دے۔ میرے بھائیوں اس میڈیا کے شخص نے اس رپورٹ کو جو ہے ٹی وی کے اوپر نشر کیا اور شاہ سلمان کو جو سعودی حکومت کے بادشاہ ہیں جب ان کو یہ خبر معلوم پڑتی ہے کہ ایسا آدمی جو 130 سال کا ہے اور اس عمر میں بھی وہ اس کی آنکھیں صحیح سالم ہیں اور وہ قرآن سے حد درجے محبت کرتا ہے اور اسی طرح اس کی یہ خواہش ہے، میرے بھائیوں خصوصی طور پر حکومتی سطح پر اس آدمی کو اس جگہ سے اٹھایا جاتا ہے، حکومت کے لوگ آتے ہیں اور ان کو لے جا کر کے حج کراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کس طرح سے لوگوں کی خواہشات کو، لوگوں کی مرادوں کو، لوگوں کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوچ نہیں سکتے ہو، یہ قرآن سے محبت کی یہ لیٹسٹ مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ ابھی چند سالوں کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی آج دنیا میں ہیں
جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں. لیکن میرے بھائیوں کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ہم اس قرآن کو دیکھ رہے ہیں، اس قرآن کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمیں موقع نہیں ملتا. ہماری محرومی ہے کہ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. ہمیں قرآن کو اس مہینے میں کثرت سے تو پڑھنا ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہمارا لگاؤ قرآن سے ہو، ہمارا تعلق قرآن سے ہو، ہم قرآن والے بن جائیں، ہم اللہ کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے اس کی بھی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں. میرے بھائیوں اسلام یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام اللہ کی سب سے عظیم دولت ہے اسلام، جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے. اگر یہ دولت ہم کو نہیں ملتی میرے بھائیوں، آج ہم جو ہے اس اگر دولت سے محروم ہوتے تو آج کیا ہوتا کہ کوئی کسی مذہب کو ماننے والا ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی جو ہے جین ہوتا، کوئی جو ہے بت پرست ہوتا، کوئی اور کسی مذہب کو مانتا، کوئی درگاہوں پہ جاتا، کوئی جو ہے جا کر کے مندروں کے اندر گھنٹی بجاتا. لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. میرے بھائیوں اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے. اسلام لانا صرف کافی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمان کا پایا جانا اور ایمان پر ایمانیات کو جاننا اور ایمانیات کے حساب سے زندگی گزارنا یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے صرف اسلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی ذکر کیا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. میرے بھائیوں کس کی فرما برداری کرنا ہے، کس کے حکم کو ماننا ہے؟ ایک مسلمان یہ اللہ کا فرما بردار ہے، ایک مسلمان عورت اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے، اور یہ دونوں جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک عورت اگر ہے تو ایک عورت اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی فرما بردار بنے، ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کے بھی فرما بردار بنے، اپنے شوہر کے حکم کو مانے، ان احکامات کی پیروی کرے جو جائز احکامات ہوں. ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے جائز امور کے اندر جو ہے ان باتوں کی پیروی کرے اور اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے. میرے بھائیوں آج گھروں میں جو بگاڑ ہے، گھروں میں جو افراتفری ہے، گھروں کا ماحول جو بگڑا ہوا ہے اور ہمارا گھر جو ہے آج جہنم جو بن چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے. شوہر جو ہے اپنی منمانی کرتا ہے، عورت اپنی منمانی کرتی ہے. شوہر جو ہے شوہر کے اندر جو ہے سمجھداری نہیں ہے، عورت کے اندر بھی سمجھداری نہیں ہے. عورت جو ہے اپنے شوہر کے حکم کو ماننے والی نہیں ہے. اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کی وجہ بھی آپ نے فرمائی کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، لعن طعن کرتی ہو، شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی ہو. میرے بھائیوں اس وجہ سے بہت سارے گھر جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے گھروں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور نافرمانی کی وجہ سے بہت ساری طلاقیں اور بہت سارے خلا اور بہت سارے جو ہے رشتے ٹوٹتے ہیں. میرے بھائیوں کتنی عورتیں ان نافرمانی کی وجہ سے میرے بھائیوں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور شوہروں سے اختلاف کی وجہ سے قتل کا معاملہ پیش آتا ہے، سوسائڈ کا معاملہ پیش آتا ہے، اسی طریقے سے زہر کھانے کا معاملہ پیش آتا ہے. میرے بھائیوں بڑی
میں 2-4 سالوں پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں. عید کا دن تھا. عید کی نماز کے بعد جو ہے کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ بیٹھنا ہوا. اس کے بعد ایک صاحب گئے اور جا کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کر پیش کی. لوگ جو ہے اس کو کھانے لگے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا گیا کہ آج بھی عید کا دن ہے, کچھ میٹھی چیزیں رکھی ہوئی کھائیے. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ مولانا آج کے دن میں کچھ نہیں کھا سکتا ہوں. میرے بھائیو مجھے دریافت کی گئی کیا معاملہ ہے. یہ گوئنڈی کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. معاملہ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ آج ان کے گھر پہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے. حادثہ کیا تھا میرے بھائیو؟ رات میں اس کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا تھا. جس آدمی کے ساتھ رہتی تھی اس آدمی سے اختلاف پیدا ہوا, جس کی وجہ سے عورت نے جو ہے شوہر کی نافرمانی کی اور اس کے بعد جو اس نے سوسائڈ کر لیا. اپنے بدن کے اوپر جو ہے تیل ڈال کر کے اور پورے بدن کو جلا لیا. جس کے بعد جو ہے 90% جل جانے کے بعد آپ سوچیے کیسے وہ بچ سکتی ہے. دوسرے دن جو اس کا انتقال ہوا, عید کے دن جو ہے مر گئی جو ہے. اب آپ سوچئے یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر, ہماری بیویوں کے اندر, ہماری بیٹیوں کے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں, بڑوں کا ادب کریں, شوہروں کی عزت کریں, شوہروں کا احترام کریں, ان کی فرما برداری کریں. میرے بھائیوں یہ چیز ہم نے نہیں سکھائی. ہمارے بچوں کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ چیز ان کے لیے وبال جان بننے والی ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. میرے بھائیوں صبر بڑی چیز ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, ہر ایک کو صبر سے کام لینا چاہیے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنا ہے, اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں پریشانیوں پہ صبر کرنا ہے, وہی میرے بھائیوں ایک چیز جس پر ہمیں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کے احکامات پر, دین کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس پر جمے رہنا, اس پر ثابت قدم رہنا اور اس پر صبر کرنا. یہ بڑی چیز ہے. جب آدمی ایک نماز پڑھنے لگتا ہے, ایک آدمی جب اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے, میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسے تانا دیتے ہیں, اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دے. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے. میرے بھائیوں ایسے موقع پر صبر کرنا, ایسے موقع پر ثابت قدم رہنا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر سے کام لے, شریعت کی باتوں پر صبر کرے. میرے بھائیوں اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم بہت ساری چیزیں ایسی سنو گے جو تمہیں اذیت دینے والی ہیں. ایمان لانے کے بعد تمہیں بہت ساری اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دین کے قبول کرنے کے بعد, شریعت پر عمل کرنے کے بعد تمہیں بہت ساری چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر سے کام لیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور اللہ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات, اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. میرے بھائیوں خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے, اس کے بعد اللہ کی مرضی کے سامنے چلتا رہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. اگر نماز پڑھتا ہو تو خشوع کی حالت میں ہو اور اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں یہ خشوع اور خضوع اور اللہ کے سامنے عاجزی خاکساری اختیار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ ان بندوں سے پسند کرتا ہے جو بندے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اسی لیے نماز کے اندر کہا گیا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون,
جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، میرے بھائیو ایسے ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت کا ذکر فرمایا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ میرے بھائیو، سچائی یہ ایسی صفت ہے جو ایک انسان کو دنیا کے اندر معزز بنا دیتی ہے، سچائی انسان کو شریف بنا دیتی ہے، سچائی انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی سچائی کو اور اسی طرح سے سچ بولنے کو میرے بھائیوں بالکل خیال نہیں کرتے ہیں اور بے دھڑلے سے وہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت اگر روزے کی حالت میں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے اور جھوٹ کو وہ لازم پکڑتا ہے، میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی، ایسے آدمی کی، ایسے عورت کی روزی کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے، سچائی کو لازم نہیں پکڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ بچپن سے سچ بولنے والے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے سامنے جب کہا کہ لوگوں میں تم سے ایک معاملے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ جو ہے سچ بولتے ہوئے پایا ہے، اور ہم جو ہے آپ جو بھی کہیں گے اس کو ہم مانیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی ہمیشہ سچ بولتے رہتا ہے تو کبھی بھی آدمی اس کے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر بھروسہ نہ کرے۔ سچے آدمی پر بھروسہ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر اور اس کی قدر کی جاتی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں بھی ایسا آدمی بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا، والمتصدقین والمتصدقات، کی صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ میرے بھائیو، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نوازا ہے، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے کر رکھی ہے، آپ کے اس مال میں آپ کے عزیزوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے دوستوں کا، ان کا بھی حق ہے جو غریب ہیں، جو معذور ہیں، جو پریشان حال ہیں۔ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال کے اندر سائل کا اور اسی طرح محروم کا، مانگنے والوں کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہم کو نوازا ہے اپنے اس مال سے، ہم اپنے اس مال سے غریبوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، سماج کے اندر وہ لوگ جو نادار ہیں، جو نانے شبینہ کے لیے ترستے ہیں، جو کھانے پینے کے محتاج ہیں، جو جن کے رہنے سہنے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے سامان نہیں ہے، میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے ان کا خیال کریں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صدقہ جو ہے، یہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، یہ صدقہ جو ہے مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس قدر آپ سخاوت کرتے تھے، اس قدر آپ جو ہے لٹاتے تھے کہ میرے بھائیوں خود تو بھوکے رہتے تھے، خود تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کئی دنوں تک آپ جو ہے آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوروں کے اوپر جو ہے آپ گزارا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں آپ کی فیاضی کا یہ عالم تھا، آپ کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح سے تیز ہوا جو ہے، تیز ہوا کی مانند جو ہے آپ جو ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے اور غریبوں پر اور ناداروں پر اور بیواؤں پر خرچ کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے جو ہے اللہ کے مال کو جو اللہ نے ہمیں دے کر کے رکھا ہے اس کے راستے میں خرچ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا، خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں، کہ اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اس کا یہ مال اس کے لیے فتنہ بنے گا، اس کا یہ مال اسے کل قیامت کے دن اسے جو ہے ڈسے گا سانپ کی شکل میں اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے بچوں پر، اپنے عورتوں پر، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور لوگوں کا بھی خیال کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ میرے بھائیوں یہ روزہ، یہ جو روزہ رمضان مبارک کے مہینے میں رکھا جاتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا کہنا۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو روزے دار ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے لیے خصوصی طور پر جنت کا ایک دروازہ تیار کر کے رکھا ہے، جس دروازے سے وہ داخل ہوں گے، خاص طور پر جو روزے دار ہوں گے اور وہ لوگ جو اس روزے کی، اس رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کے ایک روزے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے۔ میرے بھائیوں اگر پوری زندگی بھی آدمی روزہ رکھتے رہے اس رمضان کے ایک روزے کا کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اس معاملے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، بڑی ہی تندہی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اور جوش کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اور میرے بھائیوں بڑے شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ روزوں کے رکھنا چاہیے۔ یہ گرمی کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، تپش ہے، شدت ہے، اگر بندہ اس گرمی کو برداشت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو جہنم کی گرمی سے، قیامت کی گرمی سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا اور رب العالمین آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے، مغفرت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اسی طریقے سے اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرنا، آج کے دور میں جو دور برائی کا دور ہے، جو انٹرنیٹ کا دور ہے، جو فحاشی کا دور ہے، جس دور میں برائی جو ہے گھر گھر کے اندر پہنچ چکی ہے، جس دور کے اندر جو ہے آدمی کے جیب کے اندر جو ہے برائی موجود ہے، میرے بھائیوں ایسے دور میں اگر آدمی اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیتا ہے، ایسے دور میں اگر آدمی اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے، ایسے دور میں اگر آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت لے لے کہ اس کی حفاظت کرے گا، آپ نے فرمایا میں اسے گارنٹی دیتا ہوں، اسے ضمانت دیتا ہوں،
جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ آدمی کی شرمگاہ ہے اور دوسری چیز جو ہے زبان ہے۔ اگر ان دونوں کی ضمانت لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری بات جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذکر جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ذکر جو ہے نماز ہے، ذکر جو ہے اللہ کی تسبیحات ہیں، یہ تمام چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ اگر ایک آدمی قرآن کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک آدمی اگر نماز کو پڑھتا ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک آدمی تسبیحات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو اللہ رب العالمین نے ذکر کہا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو آسان کیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ اسی طرح نماز کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، یعنی قرآن کو پڑھیں، کثرت سے نماز پڑھیں، وہ نمازیں جو فرض ہیں، وہ نمازیں جو فرض نہیں ہیں، نوافل کی شکل میں ہیں، چاہے وہ سنت کی شکل میں ہیں، وہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، وہ تہجد کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو، اگر اس کی پابندی کرتا ہے میرے بھائیوں اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر خوش ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے، خود بھی اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین رحمت فرماتا ہے اس عورت کے اوپر جو اٹھتی ہے رات کے آخری حصے میں اور نماز ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے نماز کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ وہ ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس موقع پر اللہ رب العالمین خود جو ہے آسمان دنیا پر آتا ہے، سمائے دنیا پر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ کیا کوئی ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، کیا کوئی ہے جو اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھے میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، کیا کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں اللہ تو ہمیں پکارتا ہے، اللہ تو ہمیں آواز دیتا ہے، لیکن ہم جو ہے خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی اس مغفرت سے، اللہ کی اس رحمت سے غافل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کی مغفرت کو، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اور اس رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر افطار کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ابو سعید خدری کی روایت ہے اور مسند بزار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اور رات کے اندر، یعنی رمضان کی ہر دن اور رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے لیے اس رمضان کے دن اور رات کے اندر جو ہے قبولیت کی گھڑی رکھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں وقت ختم ہو رہا ہے، آئیے رب العالمین سے دعا کریں۔ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرما دے۔
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں توحید کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی حقیقت کو اور ایمان کی معرفت کو جاننے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم